خبر یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی کراچی میں تاجر برادری سے ملاقات۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے دورہ کراچی کے دوران تاجر برادری سے ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر معیشت کے حوالے سے تاجر برادری کے ساتھ اہم امور زیر بحث آئے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کہنا تھا کہ میں 1 سال پہلے آپ سب لوگوں سے مخاطب تھا اور کہا تھا کہ مایوس مت ہوں، مایوسی گناہ ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی کراچی میں تاجر برادری سے ملاقات۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے دورہ کراچی کے دوران تاجر برادری سے ملاقات کی اور اس موقع پر معیشت کے حوالے سے تاجر برادری کے ساتھ اہم امور زیر بحث آئے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کہنا تھا کہ میں 1 سال پہلے آپ سب لوگوں سے مخاطب تھا اور کہا تھا کہ مایوس مت ہوں، مایوسی گناہ ہے، پاکستان کی خوشحالی کے بارے میں کبھی امید نہیں چھوڑنا، معاشرے میں مایوسی پیدا کرنے کی ناکام کوششوں کو اجتماعی کاوشوں سے شکست دی گئی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی کراچی میں تاجر برادری سے ملاقات۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے دورہ کراچی کے دوران تاجر برادری سے ملاقات کی۔ اس موقع پر معیشت کے حوالے سے تاجر برادری کے ساتھ اہم امور زیر بحث آئے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کہنا تھا کہ میں 1 سال پہلے آپ سب لوگوں سے مخاطب تھا اور کہا تھا کہ مایوس مت ہوں، مایوسی گناہ ہے، پاکستان کی خوشحالی کے بارے میں کبھی امید نہیں چھوڑنا، معاشرے میں مایوسی پیدا کرنے کی ناکام کوششوں کو اجتماعی کاوشوں سے شکست دی گئی۔ پاکستان مختلف شعبوں میں غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے۔ بے پناہ وسائل اور صلاحیت کے پیش نظر پاکستان اقوام عالم میں اپنا جائز مقام حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی کراچی میں تاجر برادری سے ملاقات ہوئی ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے دورہ کراچی کے دوران تاجر برادری سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں انہوں نے کہا کہ معیشت کے حوالے سے تاجر برادری کے ساتھ اہم امور زیر بحث آئے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ میں 1 سال پہلے آپ سب لوگوں سے مخاطب تھا اور کہا تھا کہ مایوس مت ہوں، مایوسی گناہ ہے۔ ماہر معاشیات حقان نجیب ہمیں جوائن کریں گے۔ سر، آپ کیسے دیکھتے ہیں آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے تاجر برادری سے؟ دیکھیے، اس وقت واٹ از امپورٹنٹ از ٹو ریئلائز کہ پاکستان میں ایک میکرو اسٹیبلٹی ہے۔ آئی ایم ایف کی انگیجمنٹ ہو گئی ہے، اس نے 3 سال کے لیے آپ کو ایک فریم ورک میں ڈال دیا ہے جس میں آپ کو بیرونی جو پرابلمز ہیں وہ اوور کم ہو گئی ہیں۔ فرینڈلی کنٹریز نے بھی آپ کو ایک سپورٹ دے دی ہے۔ آپ کی جو اشاریے ہیں، جو ہائی فریکوینسی انڈیکیٹرز ہیں، وہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ جو اگلا سال آنے والا ہے، گروتھ 3.5% انفلیشن آئی ایم ایف کے مطابق 9.5% جو کہ آپ نے قابو پا لیا ہے، پچھلے سال 24-25% تھی۔ اب آپ کو لوکل انویسٹمنٹ چاہیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا جو انویسٹر ہے وہ اب بلیو کرے کہ اس میں انویسٹ کرنا ہے اور انویسٹمنٹ سے ہی نئی اپرچونٹیز کریٹ ہونی ہے۔ اس کے لیے کوئی بھی انٹریکشن ایٹ اینی لیول، چاہے وہ آرمی چیف کی ہو، اسٹیٹ کے باقی آرگنز کی ہو، ٹو گیٹ کانفیڈنس آف دا پیپل کہ وہ اس میں انویسٹمنٹ کو تیار ہوں۔ فورن انویسٹمنٹ بھی لانی ہے، ایک SIFC کا رول ہے اس میں، بٹ پاکستان کی جو تاجر برادری ہے، جو تجارتی لوگ ہیں، ان کو اپنی ملکی معیشت کی ترقی میں جو اب کردار ادا کرنا ہے، اور دیٹ وڈ بی سپورٹڈ بائی دی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز۔ اس میں SIFC ایک ڈائریکٹ چیز کا رول پلے کر رہی ہے۔ پھر آپ نے روپے کی قدر میں جو استحکام بھی دیکھا ہے، تو اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ پاکستان کی، ہم نے نہ صرف اسمگلنگ کو روکا، ریگولیٹری فریم ورک کو بہتر کیا، جیسے منی چینجرز کو ہم نے BC کیٹیگری سے نکالا، اور ڈالر انفلوز آئے۔ پاکستان کے جو اس وقت کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، they have literally doubled in the last 1 year۔ انفلیشن ٹیم ہو گئی ہے، کرنٹ اکاؤنٹ اس سال امید ہے کہ 1% سے نیچے رہے گا۔ So all in all, this is an opportune time. کراچی اسٹاک ایکسچینج has responded well کہ ہم اب انویسٹمنٹ کی طرف جائیں، پیداواری صلاحیت ملک کی بڑھائیں، ایگریکلچر کی گروتھ کریں۔ اگلا جو سال ہے وہ now the onus is on the private sector to invest in Pakistan۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ماہر معاشیات ماہر حقان نجیب ہمیں جو ہے وہ اپنا تجزیہ دے رہے تھے۔ اب ہمیں جوائن کریں گے، اسی خبر پر بات کرتے ہیں بریگیڈیئر ریٹائر وقار حسن صاحب۔ سر، آپ کیسے دیکھتے ہیں آرمی چیف کے اس دورہ کراچی کو جو انہوں نے تاجر برادری سے ملاقات کی ہے؟ اکنامک ویل بینگ ہے، should not become a threat to national security۔ اس لیے پھر آپ نے دیکھا کہ بڑی ایفرٹ ہوئی اور اکانومی کے سر پہ ساری چیزیں چلتی ہیں، اور پھر SIFC کا قیام ہے جو پارلیمنٹ نے ہی کیا،
اور اس میں ڈیفینیٹلی فوج اپنا ایک رول پلے کر رہی ہے جو ایڈوائزری رول بھی ہے اور فیسیلیٹیشن کا ہے. 5-6 بڑے جو شعبے ہیں لائک آئی ٹی ہے, مائننگ ہے, ایگریکلچر ہے. اور اوور آل پوٹینشیل کی ہمیشہ بات ہوتی ہے, وہ صرف ریئلائز کرنے کی تھی. اور آئی تھنک آرمی چیف نے ایک کمٹمنٹ بھی کی تھی کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ود ان ایئرز ٹائم ٹرن اراؤنڈ ہوگا. ابھی چیزیں بہتر ہیں. میکرو اکنامک انڈیکیٹر اگر آپ دیکھیں, چاہے آئی ایم ایف کا پیکیج ہے, اس کے علاوہ اسٹاک ایکسچینج دیکھ لیں, دین یو ہیو انفلیشن بھی آئی تھنک ابھی سنگل ڈیجٹس میں آ گئی ہے, اور ایز ہوگا تھوڑا جو لیٹس سے فیول کی پرائسز ہے. آل دو اس میں عام عوام پہ ابھی بھی پریشر ہے, لیکن آئی ایم شیور جتنا انہوں نے صبر کیا ہے اور ٹیکسیشن کا نظام بھی بہتر ہو رہا ہے, تو چیزیں انشاءاللہ آگے بہتری کی طرف جانی ہے. اٹس ناٹ اونلی کہ صرف پوٹینشیل ہے, ابھی اس کو ریئلائز کرنے کی بات چیت ہے. دیٹس وائی جو ان کا انٹریکشن تھا ود بزنس کمیونٹی. کراچی ڈیفینیٹلی 25% آف جی ڈی پی ہے پاکستان کی اور ایک میجر کنٹریبیوٹر ہے, تو اس لحاظ سے کراچی ہی ہب ہے بزنس اسٹیبلٹی کا, تو وہاں پہ کانفیڈنس لینا بڑا ضروری تھا. تو آئی تھنک ہر لحاظ سے خوش آئند چیز ہے. ایک دوم سے بریگیڈ ضرور ہے جو چاہتا ہے کہ خدا نہ خاصہ پاکستان سری لنکا کی طرح ڈیفالٹ کرے اور جو ہے حالات جہاں خراب ہوں, یا ڈیلی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کیوس کرنے کی کوشش کرتا ہے. میرے خیال ان لوگوں کو بھی ایک جواب ہے کہ پاکستان ہیز ٹو موو فارورڈ. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ریجن میں بھی ابھی آپ دیکھیں گے لائک ایس سی او کی سمٹ آ رہی ہے, دین جو ہے برکس جو پاکستان نے ہوسٹ کرنا ہے ایس سی او کو, تو وہاں پہ پاکستان کے ڈپلومیٹک لیول پہ بھی جو جغرافک کنیکٹیوٹی ہے یوریشیا میں, اور جو ڈیفینیٹلی بینیفٹ کرے گی عوام کو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. وزیر ریٹائر وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی کراچی میں تاجر برادری سے ملاقات. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے دورہ کراچی کے دوران تاجر برادری سے ملاقات کی. اس موقع پر معیشت کے حوالے سے تاجر برادری کے ساتھ اہم امور زیر بحث آئے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کہنا تھا کہ میں 1 سال پہلے آپ سب لوگوں سے مخاطب تھا اور کہا تھا کہ مایوس مت ہو, مایوسی گناہ ہے. پاکستان کی خوشحالی کے بارے میں کبھی امید نہیں چھوڑنا. معاشرے میں مایوسی پیدا کرنے کی ناکام کوششوں کو اجتماعی کاوشوں سے شکست دی گئی. پاکستان مختلف شعبوں میں غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے. بے پناہ وسائل اور صلاحیت کے پیش نظر پاکستان اقوام عالم میں اپنا جائز مقام حاصل کرنا چاہتا ہے.